ناظرین آداب 10 دسمبر 2022 مطابق 15 جمادی الاول کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں موسی رضا اور آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں اودھ نامہ میں شائع اہم خبروں کے خاص حصے۔ آج کے وائس ایڈیشن کا آغاز اودھ نامہ کے بانی سید وقار مہندی رضوی کے ایک مضمون سے ہو رہا ہے، جس میں انہوں نے مزار انیس کو دیدہ زیب اور مرجع خلائق بنانے کا خواب دیکھا تھا اور اس کے لیے عملی اقدام بھی کیا تھا۔ یہ مضمون 15 مارچ 2015 میں شائع ہوا تھا، جس میں وہ لکھتے ہیں: آج کے وائس ایڈیشن کا آغاز اودھ نامہ کے بانی سید وقار مہندی رضوی کے ایک مضمون سے ہو رہا ہے، جس میں انہوں نے مزار انیس کو دیدہ زیب اور مرجع خلائق بنانے کا خواب دیکھا تھا اور اس کے لیے عملی اقدام بھی کیا تھا۔ یہ مضمون 14 مارچ 2015 میں شائع ہوا، جس میں وہ لکھتے ہیں: میر انیس ہماری سب سے بڑی ادبی وراثت ہے۔ وہ صرف ہندوستان کی قومی وراثت ہی نہیں بلکہ ہر اس شخص کی علمی و ادبی وراثت ہے جو اردو جانتا ہے، اردو بولتا ہے یا اردو زبان و تہذیب سے محبت کرتا ہے، خواہ وہ دنیا کے کسی کونے میں رہتا ہو۔ میں نے مزار انیس کی صفائی اور اس کی درستی کے سلسلے میں جو قدم اٹھایا وہ نیشنل کونسل فار پروموشن آف اردو لینگویج کے وائس چیئرمین پدم شری مظفر حسین اور ڈائریکٹر ڈاکٹر خواجہ اکرام صاحب کی تقریر اور مزار کی خراب حالت پر ان کے اظہار افسوس کا فوری رد عمل تھا، جو میں نے بغیر کسی سے مالی مدد لیے ہوئے اپنے ذاتی خرچ سے خانواد انیس کی تائید کے بعد مزار انیس کی مرمت و صفائی کا کام کرا دیا، جس سے مزید باہر کے مہمانوں کے آنے پر ہم سب کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ کل مزار انیس پر تمام شیعہ سنی اور ہندو مسلمان لوگوں کو بلانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ تمام لوگ مل کر اس بات کو طے کریں کہ مزار انیس پر کس طرح کے کام کی ضرورت ہے تاکہ وہاں صفائی اور درستی کا انتظام اور بہتر طریقے سے کیا جا سکے تاکہ لوگ آسانی سے وہاں تک پہنچ سکے۔ کل اس کا بار بار اعلان کیا گیا کہ ہمیں کسی سے کوئی مالی مدد نہیں لینی ہے اور صرف یہ طے پایا تھا کہ چند لوگ وزیر اعلیٰ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے ایک ڈرافٹ اور تجاویز تیار کر لیں، جس پر 28 تاریخ کو غور کیا جائے۔ اس تجویز میں خانواد انیس کے اہم حضرات بھی شامل تھے۔ جیسا کہ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ میر انیس ہماری سب سے بڑی ادبی وراثت ہے، وہ نہ ملک کی قومی وراثت ہے بلکہ ہر اس شخص کی علمی و ادبی وراثت ہے جو اردو جانتا ہے۔ ان تمام شخص جو اردو زبان کی بے لوث خدمت کر رہے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ میٹنگ میں تشریف لا کر اپنا تعاون دینے کی زحمت کریں۔ اب بڑھتے ہیں اودھ نامہ میں شائع خبروں کی جانب۔ یونیفارم سول کوڈ یعنی یکساں سول کوڈ سے متعلق پرائیویٹ ممبر بل 9 دسمبر کو راجیہ سبھا میں ہنگامے کے درمیان پیش کیا گیا، جس کے حق میں 63 ووٹ پڑے اور خلاف میں 23 ووٹ۔ اس بل میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ ملک میں یونیفارم سول کوڈ نافذ کرنے کے لیے ایک نیشنل انسپیکشن اینڈ انویسٹیگیشن کمیشن یعنی قومی معائنہ و تحقیقات کمیشن بنایا جائے۔ جب بی جے پی رکن پارلیمنٹ یکساں سول کوڈ سے متعلق پرائیویٹ ممبر بل پیش کر رہے تھے تو کانگریس، سماجوادی پارٹی، آر جے ڈی، این سی پی اور ترنمول کانگریس سمیت کئی پارٹیوں نے اس کی شدید مخالفت کی۔ دوسری خبر کے مطابق ہماچل پردیش اسمبلی انتخابات میں کانگریس کو شاندار کامیابی حاصل ہوئی اور اس نے 68 میں سے 40 سیٹوں پر قبضہ کر لیا۔ جیت کے بعد کانگریس پارٹی اب ریاست میں حکومت بنانے کے لیے مصروف ہے۔ کانگریس لیجسلیچر پارٹی کے اجلاس میں ایک سطری قرارداد منظور کی گئی ہے۔ اس میں ہائی کمان کو وزیر اعلیٰ کے حوالے سے فیصلہ لینے کا حق دیا گیا ہے۔ کانگریس کے پاس بہت سے امیدوار ہیں۔ دوڑ میں سب سے آگے کانگریس کی ہماچل پردیش کی سربراہ پرتیبھا سنگھ ہے، جو آنجہانی سابق وزیر اعلیٰ ویر بھدر سنگھ کی اہلیہ ہیں۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ سے آسٹریلیا کی ڈپٹی ہائی کمشنر سارا اسٹوری کی قیادت میں آسٹریلیائی سرمایہ داروں کے ایک وفد نے ملاقات کی۔ وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ بہت خوش آئند ہے کہ آسٹریلیا سے صنعتی سرمایہ دار کا ایک گروپ ڈپٹی ہائی کمشنر سارا اسٹوری کی قیادت اتر پردیش کے صنعتی ماحول کا تجربہ حاصل کرنے کے لیے ریاستی دارالحکومت میں ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریاست میں فی کس آمدنی میں اضافہ کرنے کے مقصد سے ہماری کوشش ہے کہ ریاست میں دستیاب کاروبار کے لامحدود مواقع سے ملک اور دنیا کو فائدہ پہنچایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ اتر پردیش ہندوستان کا دل ہے، یہاں کی زرخیز زمین اس خطے کی خوشحالی کی بنیاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ فروری 2023 میں ہونے والی سرمایہ داری سمٹ عالمی صنعتی دنیا کو ریاست کی اقتصادی
انفرادی ترقی میں تعاون دینے کے لیے ایک مضبوط پلیٹ فارم فراہم کرنے میں کارآمد ثابت ہوگی۔ لکھنؤ کے مشہور ڈاکٹر کوثر عثمان کو رائل کالج آف فزیشین فیلوشپ ملنے، ڈاکٹر عباس مہدی کو اسٹینفورڈ یونیورسٹی امریکہ کی فہرست میں انڈیا کے ٹاپ سائنسدانوں میں شامل ہونے اور ڈاکٹر شکیل قدوائی کو کنگ جارج میڈیکل یونیورسٹی کے آرتھوپیڈک شعبے میں پروفیسر کی حیثیت سے تقرری ہونے پر اردو سائنٹیفک سوسائٹی لکھنؤ نے ایک مکالمہ اور اعزازی نشست کا انعقاد اسلامک سینٹر آف انڈیا کے صدر مولانا خالد رشید فرنگی محلی کی صدارت اور پدم شری ڈاکٹر منصور حسن کی قیادت میں عارف اپارٹمنٹ نیو حیدرآباد میں کیا، جس میں ڈاکٹر ای یو صدیقی، ڈاکٹر مسعود عثمان، ڈاکٹر ذاکر علوی، ڈاکٹر فرید زبیری کے علاوہ شہر کی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ سوسائٹی کے سیکریٹری ڈاکٹر اقتدار حسین فاروقی نے تمام حضرات کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں مبارکباد پیش کی اور کہا کہ ان سبھی ڈاکٹر صاحبان نے نہ صرف طبی شعبے کے وقار میں اضافہ کیا ہے بلکہ لکھنؤ والوں کا بھی سر فخر سے بلند کیا ہے۔ لکھنؤ میں ایک ڈاکٹر کو دوڑا کر پیٹنے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ ڈاکٹر کا قصور صرف اتنا تھا کہ گھر کے گیٹ پر کتے کو پارٹی کرتے دیکھا تو منع کیا۔ اسی دوران کتے کو ٹہلانے والے نوجوان کو غصہ آ گیا اور اس نے ڈاکٹر کو دوڑا کر ڈنڈوں سے پیٹا۔ اس واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی ہے۔ اطلاع پر پہنچی پولیس کیس درج کر کے معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔ معاملہ گوڑمبا کوتوالی علاقے کا ہے۔ پولیس انسپکٹر آلوک رائے نے بتایا کہ سونکر جمعرات کو اپنے کتے کو علاقے میں ٹہلا رہا تھا۔ اس دوران جب کتا ڈاکٹر کے گھر کے قریب پوٹی کرنے لگا تو ڈاکٹر نے منع کیا۔ اس پر سونکر سے جھگڑا ہوا اور اس نے ڈاکٹر کو لاٹھی ڈنڈوں سے پیٹ دیا۔ الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ نے 69,000 اسسٹنٹ ٹیچر کی بھرتی کے معاملے میں 19,000 ریزرو کیٹیگری سیٹوں پر ریزرویشن کے معاملے کی سماعت کے بعد اپنا فیصلہ محفوظ رکھ لیا ہے۔ درخواست گزاروں کا الزام ہے کہ ٹی ای ٹی اور اسسٹنٹ ٹیچر کے امتحان میں نمبروں میں چھوٹ دے کر ریزرو زمرے کے امیدواروں کو دوہرا ریزرویشن دیا جا رہا ہے۔ اس بارے میں غیر محفوظ زمرے کے امیدواروں نے ایک عرضی عدالت میں داخل کی ہے۔ اس پر سرکاری وکیل نے کہا کہ اس بھرتی میں ریزرویشن زمرے کے امیدواروں کو ڈبل ریزرویشن نہیں دی جا رہی ہے۔ عدالت نے سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ لیا اور یہ بھی کہا کہ فریقین کے وکلاء ایک ہفتے کے اندر اپنے تحریری دلائل بھی داخل کر سکتے ہیں۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق تہران میں حالیہ بلووں کے دوران شہید ہونے والے سیکیورٹی اہلکاروں کی یاد میں منعقدہ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ آج ایرانی عوام کے دشمن ایک جانب اس قوم کے لیے زندگی کا نعرہ لگا رہے ہیں اور دوسری جانب ان کے لیپالک اسلحہ بردار حضرت شاہ چراغ کے روضے میں گھس کر 10 سالہ بچے اور اس کے والدین کو بے رحمی سے شہید کر دیتے ہیں۔ صدر ایران نے واضح کیا کہ دشمن نے افغانستان میں بھی جمہوریت کے فقدان کا شور مچا کر اس پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن 35,000 بچوں کی معذوری اور تمام شہروں کی تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نتیجہ نہیں نکلا، مگر پھر بھی دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے زندگی بچائی ہے۔ فیفا ورلڈ کپ کا پہلا اسلامی میزبان ملک قطر اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دنیا بھر سے آئے لاکھوں شائقین کے اسلام سے متعلق ذہن تبدیل کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ اس دوران بہت سے شائقین کو اسلام قبول کرنے کی دعوت بھی دی جا رہی ہے۔ قطر میں فیفا ورلڈ کپ کے افتتاح کے موقع پر بھی اسلامی تعلیمات کی ترویج کی گئی۔ سوشل میڈیا پوسٹوں میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ سینکڑوں مداحوں کا عقیدہ بدل گیا ہے، یعنی انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن اے ایف پی کی حقائق کی جانچ کرنے والی سروس نے ان دعووں کو جعلی ثابت کیا ہے۔ قطر کی وزارت مذہبی اوقاف کے ایک اہلکار نے اے ایف پی کو بتایا کہ ریاست کا مقصد اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد نہیں بلکہ ان لوگوں کی تعداد ہے جو اس کے بارے میں اپنی رائے بدلیں۔ مشرقی جمہوریہ کانگو میں M23 باغیوں نے گزشتہ ہفتے کم از کم 131 شہریوں کو ہلاک کر دیا، جن میں 17 خواتین اور 12 بچے بھی شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس کے چیف ترجمان نے جمعرات کو کہا کہ مزید 8 افراد کو گولی مار کر زخمی کیا گیا، 60 کو اغوا کیا گیا اور کم از کم 22 خواتین اور 5 لڑکیوں کی عصمت دری کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھیوں نے ہمیں بتایا کہ متاثرین کو گولیوں اور چاقوؤں سے مارا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کا امن مشن شہریوں کے خلاف اس ناقابل بیان تشدد کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہے اور متاثرین کو ہنگامی انسانی امداد فراہم کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ برطانوی محکمہ موسمیات نے برطانیہ میں تاریخ کی شدید ترین سردی کی پیش گوئی کی ہے اور کہا ہے کہ پارہ نقطۂ انجماد سے 10 ڈگری نیچے جانے کا امکان ہے۔ تفصیلات کے مطابق برطانوی محکمہ موسمیات کی جانب سے برطانیہ میں تاریخ کی شدید ترین سردی کی پیش گوئی کرتے ہوئے کہا ہے کہ ساحلی اور شمالی انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کے کئی علاقوں میں پارہ -10 سے بھی نیچے جا سکتا ہے۔ برطانوی ہیلتھ سیکیورٹی ایجنسی نے الرٹ جاری کرتے ہوئے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلیں۔ امریکہ کی طرف سے ترکی
ترکی کی کاروباری شخصیت ایان پر پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ ایان نے ایرانی تیل فروخت کرنے کے کروڑوں ڈالر کے ٹھیکے حاصل کرتے ہیں۔ ایان اس ایرانی تیل کی فروخت چین، امارات اور یورپی ممالک میں کر رہا ہے۔ امریکہ کی طرف سے اس سلسلے میں جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ایان اور اس کی کاروباری کمپنیاں ایرانی سہولت کار کے طور پر کام کر رہی ہیں۔ ترکی کی کاروباری شخصیت پر تیل کی فروخت کے ذریعے پاسداران انقلاب کے لیے منی لانڈرنگ کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایان کے بیٹے بہاؤالدین ایان اور اس کے ساتھی قاسم استاذ کے علاوہ بعض دیگر افراد بھی اس کام میں ملوث ہیں، اس لیے انہیں بھی امریکی پابندیوں کی زد میں لایا جائے گا۔ پوروانگ فوڈز کا PAPA پریم اور پوشٹک اچار، سواد دادی اور نانی کے ہاتھوں کا گھریلو پدھتی سے بنے شدھ ایوم پوشٹک اچار آئٹمز بھارت بھر میں ہوم ڈیلیوری اپلبدھ۔ ریٹس ایوم اچار آئٹمز جاننے کے لیے واٹس ایپ کریں 8299599829۔